تو خیر اس سے اس نے پہچانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور اس لیے آپ کے چچا ابو طالب جو آپ کو لے کر گئے تھے ان کو کہا کہ آپ کو واپس مکہ لے جائیں، کہیں آگے روم کے لوگ، شام کے لوگ آپ کو پہچان کر آپ کا کوئی نقصان نہ کریں۔ اسی طرح آپ کے بچپن کے وہ کچھ واقعات جس میں بکریاں چرانا ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے بکریاں چرائی ہیں؟ آپ نے کہ ہاں میں بھی بچپن میں مکہ والوں کی بکریاں چراتا رہا ہوں، اور یہ ہر نبی کا اللہ تعالیٰ ہر نبی سے کام لیتا رہا ہے، کیونکہ بکریوں کو چروانے میں جو ہے ان کی ایک تربیت ہے ہر نبی کی، ہر رسول کی تحمل مزاجی پر، لوگوں کے ساتھ معاملات کو ڈیل کرنے پر۔ اسی طرح آپ کے بچپن سے لے کر ہی آپ کی صداقت اور سچائی لوگوں کے یہاں معروف تھی۔ جب آپ جوانی کو پہنچتے ہیں تو پھر آپ تجارت کے کام شروع کرتے ہیں، اور اس میں خصوصاً آپ کا سفر تجارت کا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر جاتے ہیں، اور حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ تو جس تجارت کے سفر میں اس غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم خصلتیں دیکھیں، آپ کی عظیم صلاحیتوں کو دیکھا، آپ کی امانت داری، ان چیزوں کو جب دیکھا تو آ کر حضرت خدیجہ کو یہ ساری چیزیں بتائیں، اور یہ وجہ بنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ سے شادی کرنے کی، کہ پھر خدیجہ خود اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں آپ سے شادی کرنے کے حوالے سے۔ اور اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ تو آپ کی شادی ہوتی ہے خدیجہ سے، اور آپ کی پھر اولاد بھی صرف حضرت خدیجہ سے تھی، یا پھر آپ کی ایک لونڈی سی اس سے تھی؟ آپ کی اولاد، آپ کی چاروں بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہن، اور اس طرح آپ کے بیٹے آپ کے حقیقت میں 2 ہیں، لیکن بعض روایتوں میں 3 کا ذکر آتا ہے۔ آپ کے بیٹے 3 یا 2 قاسم ہیں، جس میں کوئی شک نہیں، اور دوسرے بیٹے آپ کے عبداللہ، بلکہ ہم 3 یا 4 کا ذکر آتا ہے، لیکن جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ اور طیب ایک ہی بیٹے کے 2 نام ہیں، اور تیسرے آپ کے بیٹے تھے ابراہیم، جو مدینہ میں ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے۔ تو یہ ساری آپ کی اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان سے تھی۔ اسی طرح بیت اللہ کی تعمیر میں جھگڑا ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں فیصلہ کرنا، جو اس بات کی دلیل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ والوں کے ہاں، قریش کے ہاں آپ کا کیا مقام تھا، کس طرح کے اہم فیصلوں میں، اہم چیزوں میں آپ سے فیصلے کرواتے اور آپ کے فیصلے قبول کیے جاتے، اور آپ کے فیصلے بھی اتنے حکیمانہ ہوتے کہ جو واقعی لوگ نہ کہ صرف قبول کرتے بلکہ لوگوں کی کوشش ہوتی آپ سے فیصلے کروانے کی۔ آپ کو جب دیکھا ان لوگوں نے تو آپ کو کیا کہا؟ ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد، کہ بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے حجر اسود رکھنے کی جب باری آئی تو لوگوں کو جھگڑا ہوا، تو اختلاف ہوا کہ کون رکھے گا، تو انہوں نے کہا کہ جو سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا، تو آپ سب داخل ہوئے۔ تو جب آپ داخل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ محمد ہے جس پر ہم راضی ہیں، کہ جو امین ہے۔ تو خیر میں کہنے کا مقصد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصلتیں نبوت سے پہلے کی۔ اس کے بعد نبوت کے آثار آپ کے اوپر، نبوت ملنے سے پہلے 6 ماہ پہلے سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت جو ہے پسند ہوئی، آپ کو سچے خواب آنا شروع ہوئے۔ آپ جو خواب دیکھتے اگلے دن وہ خواب ایسے، جو خواب دیکھا ہوتے اس کی حقیقت آپ کے سامنے ہوتی، یعنی جو دیکھا ہوتا بالکل حقیقت بن کے سامنے آ جاتا۔ اور سچے خواب جو ہیں یہ بھی نبوت کی دلیلوں میں سے ہیں، نبوت کی نشانیوں میں سے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہاں، سچا خواب آپ کے بعد بھی نبوت کا حصہ ہے۔ حصہ ہونے کا معنی کہ اللہ کی طرف سے سچا خواب دیا جاتا ہے۔ تو آپ کو خلوت یعنی الگ تنہائی آپ کو پسند ہوئی، اور اس لیے آپ غار حرا جاتے، کئی دن کا کھانا پینا لے کر وہاں پر جاتے، اور وہاں پر جا کر لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کی عبادت کرتے رہتے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے حالات کو دیکھتے، شرک و کفر میں ڈوبے ہوئے، بد اخلاقی، قتل و غارت اور بے حیائی، بدکاری اور طرح طرح کے جرائم ان معاشروں کے اندر جو پھیلے ہوئے تھے، آپ کو یہ چیزیں دیکھ کر بڑی کڑن ہوتی، بڑے آپ کا دل کڑتا، کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ علم نشرح میں اور سورۃ ضحیٰ میں ذکر کیا ہے
سورۃ النشر میں اللہ تعالیٰ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ کہ ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا. یہ بوجھ کیا تھا؟ مفسرین کا کہنا ہے کہ بوجھ تھا کہ آپ جب لوگوں کو دیکھتے ان کی گمراہیاں، ان کی بے روی، ان کی بد اخلاقیاں، تو آپ پریشان ہوتے کہ اس قوم کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے نبوت سے پہلے، وحی آنے سے پہلے. تو اللہ تعالیٰ آپ پر وحی نازل کر کے آپ کی رہنمائی کی اور آپ کی رہنمائی کر کے بتا دیا کہ ان کو تبلیغ، ان کو بات کیسے کرنا ہے، ان کو دعوت کیسے دینی ہے، تو جس سے آپ کا وہ بوجھ جو آپ کے سر پر تھا اترا. یعنی اس سے ہمیں کیا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک واقع ہی جو لوگوں کا خیر خواہ ہے، وہ لوگوں کو گمراہ چیزوں پر، غلط چیزوں پر دیکھ کر وہ خاموش نہیں رہتا، وہ لاپرواہ نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کو اس طرح کی بے رویوں پر دیکھ کر پریشان ہوتا ہے، فکر مند ہوتا ہے کہ ان کی اصلاح کیسے ہو. اور یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال. تو چنانچہ نبوت ملنے سے پہلے آپ کی یہ کیفیت کہ لوگوں کے ان حالتوں پر فکر مند ہونا، پریشان ہونا، اور پھر خود بھی ریاضتیں عبادتیں، لیکن نہ سمجھا جائے کہ یہ ریاضتیں عبادتیں نبوت کا رستہ ہے اور کوئی ریاضتیں عبادتیں کر کے نبوت تک جا پہنچتا ہے. نبوت جو ہے، رسالت جو ہے، یہ صرف اللہ کا اختیار ہے. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے رسالت کا مقام کس کو دینا ہے. یہ صرف اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رسالت سے پہلے اپنے نبیوں کو بچپن سے لے کر ہی ان کو تیار کرتا رہتا ہے. کیونکہ بعض گمراہ لوگوں کا فلسفہ ہے کہ آدمی عبادتیں ریاضتیں کر کے نبوت کو پا سکتا ہے، اور یہ سراسر شیطانی فلسفہ ہے. نبوت اور رسالت صرف اللہ کا اختیار ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا دیتا ہے. تو یہ تھی چند وہ چیزیں کہ آپ کے نبوت سے پہلے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ آپ پر پہلی وحی آگے پڑھیں گے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. ابھی